بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت من لا يموت ابدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الصمد ودائم القائم هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي خلق الأرضين والسماوات في ستة أيام هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المكي المدني التهي الفرشي التهامي بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على آله آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن ومصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات اپنی ذات القبولیت کے لیے شب بیداری کی مستجابی کے لیے جو حاجتوں کو برا کے آئے ہیں ہر حاجت کی برابری کے لیے ہر مشکل کی دوری کے لیے ہر پریشانی کے حل کے لیے بلند ترین ثواب محمد اپنی طرف سے وارث سلام مالک کون مقام امام مہدی علی الفروش کی خدمت میں شب عاشور کی مناسبت سے ہدیہ تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے محبت کے ساتھ رکھا دیا ہوا محمد ایک زحمت مزید فرمائے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام اور عقیدت اور محبت کے ساتھ رکھا دیا محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے خدا ہمارے سے بیٹھنے کو ہم سب کے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے ہم سب کے مرحومین کے لیے توش آخر قرار فرمائے پروردگار عالم وسط کا محمد وآل محمد جہاں جہاں سب عذاب نزول کربلا بچی ہے خدا اس مقام کی محافظت فرمائے اس مقام میں شریک ہونے والے مومن مومنات مسلمین مسلمات سادات و غیر سادات جو بھی حاجتیں لے کر آئے ہیں خالق مطلب ان کی حاجتوں کو روا فرمائے پروردگار عالم زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے ان کی زبان اقدس کو ہماری دعا کو فرمائے ان کے وجہ نازل کی زیارت خدا ہمارا نصیب فرمائے اپنی اپنی دعاؤں قبولیت کے لیے اپنی اپنی حجات کی بنانے کے لیے مشکلات کے حل کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سوال کریے محمد محمد شب عاشور ہے سیدوں کی غربت کی رات ہے یہ مجلس شب عاشور یقیناً عبادت کے لیے ہے جس طرح جس بات میں انداز میں عبداللہ کہہ رہا تھا شاید میرا عزیز صحیح کہہ رہا تھا
نہ بلایا کرو زہرا کو اپنے گھر اگر شب عاشور کا احترام نہیں کر سکتے۔ یہ حسین کا میلہ نہیں ہے، حسین کی غربت کی کہانیاں ہیں۔ یہ حسین کا عرس نہیں ہو رہا، حسین کی غربت بیان ہو رہی ہے۔ مجھے ایمان سے بتانا جو صاحب دانش صاحب عقل صاحب فہم و فراست موجود ہو، کسی بوڑھے باپ کو پتہ چلے تیرا بیٹا مر گیا تو بتانا پڑتا ہے کیسے مرا، بتانا پڑتا ہے کہ کیسے وہ جا رہا تھا، کیسے چوٹ لگی، کیسے نہیں، بس خبر تو مر گیا تو باپ کو پتہ چل جاتا ہے میرا بیٹا مر گیا۔ اور رشتہ جڑا ہوا ہو، کسی جوان باپ بیٹے کو پتہ چلے میرا بوڑھا باپ مر گیا، نہیں بتانا پڑتا بی پی کم ہوا تھا، بلڈ پریشر تیز ہو گیا تھا، دل نے کام چھوڑ دیا تھا، نہیں، بس خبر کافی ہوتی ہے کہ باپ مر گیا، بیٹا تڑپ کے روتا ہے، ہائے میرا بوڑھا باپ، ہائے مجھے بچپن میں اٹھا کے پالنے والا میرا سہارا۔ سادات ہو گئے سادات، تم حسین کے عاشق ہو، کیسے عاشق ہو؟ زہرا تمہارے گھر پرسہ لینے آئی ہے اور تم گلیوں میں کھڑے ہو جاؤ؟ سید سجاد تم سے پرسہ لینے آئے ہیں اور تم بازاروں میں ٹہلتے پھرو؟ بس میرے بھائی ہو، شب عاشور کا اگر احترام نہیں کر سکتے تو نہ منایا کرو شب عاشور، اپنے گھروں میں سویا رہا کرو۔ یہ وہ زہرا کو شاید اتنی تکلیف نہ دے جو اتنا تمہیں یہ عمل ہمارا تکلیف دے کہ ذاکر مسائل پڑھ رہا ہے تو گریہ کرنے والا کوئی، ذاکر بات کر رہا ہے تو سننے والا کوئی نہیں۔ آج بھی حسین غریب ہے، نہیں خدا کی قسم تو نہ بیٹھ، شاید تجھے توفیق نہیں، میں نہ بیٹھوں، مجھے توفیق نہیں، اس مجلس میں تو وہی بیٹھے گا نا جو زہرا کی نگاہ میں پسند ہو جائے، جس کی آہ حسین کے دل کی ٹھنڈک بن سکے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، وہ خطابت نہیں ہے، وہ مجمع اکٹھے کرنے کے بہانے نہیں ہیں، ہزاروں کے مجمع ہیں جن میں گفتگو کرتا ہوں، نیٹ پہ پڑھیں دیکھ لیجئے، ابھی جانا ہے دیکھیے گا، ہزاروں کا مجمع ہو جہاں بات ہو، مجموع کی پیاس نہیں ہے، لیکن میرے گھر کے لوگ حسین سے یوں بے وفائی کریں تو میرا دل گھڑے گا۔ جو حسین کی وفا کا مشن اٹھا کے چلے ہوں اور ان کے گھر میں ایسا ہو تو وہ تو بولے گا۔ تو میں اپنوں کے لیے بول رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نہ کرایا کرو شب عاشور کے مجلس اگر احترام نہیں کر سکتے شب عاشور کا۔ یاد رکھنا یہ غریبوں کی غربت کی رات ہے، لنگر کھانے کی رات نہیں ہے۔ خدا جانے کیسے 10 مرتبہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آؤ غریب کو آنسو بہانے ہیں، آؤ ان کا پیام سنو اور ان پہ آنسو بہاؤ۔ جو ناراض نہیں ہوئے محمد کے ساتھ درود کر دے گا محمد وال۔ خدا کی قسم عظمت حسین اتنی بلند ہے کہ تصور انسان سے والا ہے۔ خدا اپنی قرآن میں امت مسلمان کے لیے اسوہ دے رہا ہے، ایک رول ماڈل دے رہا ہے، خدا ایک نمونہ دے رہا ہے، خدا ایک معیار مقرر کر رہا ہے، خدا بشریت کی ہدایت کا سامان جم کر کے انسان کو پیغام دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے صاحبان ایمان، میرے محمد کے پورے وجود میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ذات محمد ہر منزل پہ اسوہ حسنہ رکھتی ہے۔ میرا محمد اٹھے تو اس کا اٹھنا اسوہ حسنہ، میرا محمد بیٹھے تو محمد کا بیٹھنا اسوہ حسنہ، میرا محمد چلے تو میرے محمد کے چلنے کا انداز اسوہ حسنہ، میرا محمد گفتگو کرے تو گفتگو کا انداز اسوہ حسنہ، میرا محمد مصلی پہ آئے تو مصلی پہ بیٹھنا، مصلی پہ کھڑا ہونا، مصلی پہ جھکنا، سجدہ کرنا اسوہ حسنہ۔ میرے محمد کی زندگی کا ایک ایک پہلو اسوہ حسنہ ہے۔ جاؤ جا کے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، سوانح محمد کا مطالعہ کرو، سیرت مصطفیٰ کا مشاہدہ کرو تو میرے محمد کی زندگی کے 2 پہلو نظر آئیں گے، ایک ہجرت سے پہلے اسلام کے اعلان کے بعد کے مناظر اور ایک ہجرت کے بعد کے مناظر۔ سننا یاد رکھنا، خدا کی قسم ہجرت سے پہلے اعلان تبلیغ رسالت کے بعد اور ہجرت سے پہلے محمد کے پہلو میں علی دکھائی دے گا اور ہجرت کے بعد دائیں حسن دکھے گا، بائیں حسین دکھائی دے گا۔ میرے محمد نے اپنے اسوہ حسنہ سے ان کی ذات کو اس منزل پہ لوگوں پہ عیاں کیا۔ سنیے گا ایک درود کا حدیث ہے محمد وآل محمد، کہ لوگوں کے دلوں میں حسن و حسین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری میرے محمد نے۔
کبھی شانوں پہ بٹھا کر اپنی زلفیں، وہ جس کے اشارے پہ کونوں مکاں حرکت کرے، وہ ذات کے جس کے لیے خدا کہے لولا لما خلقت الافلاق محمد تو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا، جس کے صدقے میں خدا نے سب کچھ خلق کیا، جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوتیں ملی، جس کے صدقے میں خود خدا کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کہ محمد یاد کرو اس وقت کو جب ہم نبیوں کو نبوت اور کتابیں دے رہے تھے تو ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم سب کے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی میں تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور اللہ نے کہا نبی و زبردستی نہیں ہے، اگر کتاب و نبوت لینا چاہتے ہو تو اقرار کرو۔ نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ نے کہا خالی اقرار کافی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، میں اللہ تمہاری گواہیوں پہ گواہ بنتا ہوں، اور یاد رکھو جس نے بھی میرے محمد کی مدد سے ہاتھ کھینچا وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا۔ یعنی جس محمد کی نبوت کے اقرار پہ 1.25 انبیاء کی نبوتیں ٹکی ہوئی ہے، وہ جس ہستی کے لیے کہہ دے الحسین منی وانا من الحسین، تو ماننا پڑے گا نبوت فقط عشق محمد میں نہیں ہے، عشق حسین میں بھی ہے۔ نبوت و شرط، اور یاد رکھیے یہ میرے محمد کا دستور تھا۔ جب اپنے ازواج کے گھر سے نکلتے دہلیز زہرا میں داخل ہوتے، جب حسن دنیا میں تھے حسن کو اٹھاتے بوسہ دیتے ساتھ لے کے کبھی منبر پہ آتے، اور اکثر یہ تھا کہ جب حسن مشتبہ 2 سال کے ہوئے تو رسول ساتھ لاتے اور سامنے بٹھا دیتے، رسول خطبہ دیتے، حسن نانا کی ساری بات سن کے اپنی ماں کو بتا دیتے، توجہ کریے گا اپنی ماں کو بتا دیتے۔ اور ایک منزل پہ ایسا بھی ہوا رسول آئے بیت الشرف زہرا سے طلوع کیا، مسجد خدا میں رسول داخل ہوئے، حسن کو زمین پہ بٹھایا، خود رسول منبر پہ بیٹھ کے رسول نے خطبہ شروع کیا، حسن نے اپنی کوہنی مبارک کو اپنے زانوے مبارک پہ ٹکایا، اپنے وجہ انور کو اپنے دست مبارک پہ رکھا اور آسمان کی جانب دیکھنا شروع کیا۔ ایک صحابی بزرگ جو حسن کے بالکل پیچھے بیٹھے تھے، آگے بیٹھنے والوں میں سے ایک بزرگ جو حسن کے بالکل پیچھے بیٹھے تھے، حسن کے شانہ تھپایا اور کہا عزیزم، 2-2.5 سال کا سن ہے، 2-2.5 سال کا سن ہے امام مجتبیٰ کا، شانہ ہلایا، کہا عزیزم محضر محمد میں بیٹھ کر ایک احترام یہ ہے کہ محمد کی طرف دیکھا جائے، نگاہ چہرے انور رسول سے نہ ہٹائی جائے۔ ابھی بات کر رہے تھے نا اپنی طرف سے بچے کو سمجھانا چاہ رہے تھے، ادھر رسول منبر سے بولے اور فرمایا فخر الحسن، حسن کو چھوڑ، تو میری طرف دیکھ، وہ سننے کا محتاج نہیں، تو سننے کا محتاج ہے، وہ سننے کا محتاج نہیں، تو سننے کے مراد ہے، اور کیوں میری طرف دیکھ، اور حسن کو کیوں چھوڑ؟ سن ان الحسن یلاحظ اللہ، حسن زمین پہ بیٹھ کے میرے نفوس کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ ایسے نے جن کی طرف علی مستد ہے ہاتھ اٹھائیے زبان نعرہ حیدری، بس میرا حسن دولِ محمد وآل محمد۔ کرنٹ وین پہ آیا، آواز تھوڑی بند ہو گئی۔ بس حسن ہے اور رسول کا یہ دستور ہے۔ اور جب حسین دنیا میں آئے ہیں 1 سال کا سن تھا حسین، تب سے میرے محمد کا روٹین رواج اور دستور یہی تھا کہ رسول بیت الشرف میں آتے، پہلے حسن کے جھولے پہ جھکتے، حسن کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، چومتے، علی کے ہاتھوں پہ دے دیتے، حسین کے جھولے پہ جھکتے، حسین کو اٹھاتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے مسجد نبی میں داخل ہوتے۔ توجہ کریے گا حسن علی کی گود میں ہوا کرتے، حسین محمد کی گود میں ہوا کرتے۔ اور ایک مرتبہ خدا نے چاہا کہ کمال حسین کو اللہ دنیا پہ عطا کر دے، تو اللہ نے اپنے محمد سے کہا آج زہرا کے گھر تو نہ جا، آج سیدھا میرے گھر چلا۔ محمد چلتے ہوئے، مصطفیٰ چلتے ہوئے اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں محمد منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ ادھر رسول نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، ادھر رسول کی آواز کی خوشبو حسین کے کانوں سے ٹکرائی،
आवाज़ निदाए रसालत हुसैन के कानों से टकराई। हुसैन उसी मोहब्बत में उठते हुए अपने भगूड़े को छोड़ा, चलते हुए बैत शरफ से निकले, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। बाकी आपका सुना हुआ नतीजा लेना है। हुसैन मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। इधर हुसैन मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, उधर रवायत बताती है कि दामन हुसैन पाए अतहर हुसैन से उलझा और हुसैन लड़खड़ाए। लेकिन रुकिएगा, इस मंजर पे मैं वजाहत देना चाहता हूँ, अपनी आकबत के लिए वजाहत देना चाहता हूँ। हुसैन इमाम है, इमाम का पाँव कहीं उलझ नहीं सकता, इमाम कहीं लड़खड़ा नहीं सकता। वो बचपने में भी इमाम है, वो जवानी में भी इमाम है, वो बुढ़ापे में भी इमाम है। जैसे रसूल बचपने में भी रसूल होता है, जवानी में भी रसूल होता है, बुढ़ापे में भी रसूल होता है, और खुदा की कसम बुखार में भी रसूल है, बगैर बुखार के भी रसूल है। जैसे रसूल कभी लड़खड़ा नहीं सकता, बल्कि उसको लड़खड़ाने वाले खुद लड़खड़ाए। ऐसे ही मेरा हुसैन जमाने का इमाम था। हुसैन के कदम लड़खड़ा नहीं सकते, मगर रवायत क्या थी, लड़खड़ाए क्यों? मा तशाऊना इल्ला अयशा अल्लाह, ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। आज अल्लाह चाहता है कि हुसैन के कदम हुसैन के दामन से उलझे और हुसैन लड़खड़ाए क्यों? ताकि बैठे हुए पे साबित हो जाए कि हुसैन की अजमत क्या है। और यही सबब है, इधर हुसैन बैतुल्लाह में दाखिल हुए, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, उधर हुसैन तेज कदम उठा के अपने नाना तक मिंबर तक जाना चाहते हैं। हुसैन तेज कदम उठा रहा है। हुसैन अरब कहते हैं बड़ा चोगा जो पांव तक आता है। हुसैन के चोगे से हुसैन का पांव उलझा, हुक्म खुदा से उलझा। हुसैन लड़खड़ाने लगे। मेरे मोहम्मद ने खुतबे को वही छोड़ा, दौड़ता हुआ मोहम्मद, असहाब की सफों को चूमता हुआ मोहम्मद हुसैन को जमीन से आने से पहले अपने हाथ में लेके सीने से लगाया, हुसैन को चूमता हुआ मेरा मोहम्मद मिंबर मस्जिद नबवी पे आए। मेरे मोहम्मद ने जो खुतबा दे रहे थे ना, उसको छोड़ा और कहा, ऐ रसूलुल्लाह, आओ लोगों सुनो, ये हुसैन इब्ने अली है जो नस्ब में, शर्फ में दादा के उन्वान पे, दादी के उन्वान पे, नाना के उन्वान पे, नानी के उन्वान पे, बाप के उन्वान पे, माँ के उन्वान पे, कायनात अमकान के हर इंसान से औला वाला, हर एक से औला। क्यों तुम्हारा कोई हुसैन सदका है? क्या जरूरत है इस तरह टूटा फूटा नाम लगाने की? ये शब अशूर है, शब अशूर, और इस शब अशूर में जूड़ा ना लगाओ ना मेरा भाई, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, जिनकी रगों में हरामी रहू है, जिनकी रगों में हुसैन की मोहब्बत खून बन के दौड़ रही है, अपनी इश्क को जुलानी देते हुए, मोहब्बत को जुलानी देते हुए ऐसे लब्बैक या हुसैन कहो कि पूरे राना टाउन की धरती में बसने वाले शिया सुन्नी मुसलमानों को खबर हो जाए कि हुसैन के गुलाम शिया सुन्नी जमा हो के हुसैन को लब्बैक कह रहे हैं पूरी ताकत से 5 मरतबा यकसरा लब्बैक या हुसैन, 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 कुल्ले वल्लभ से बनावे हैदरी। मेरे भाइयों, हुसैन वो है, इधर हुसैन के कदम दामन हुसैन सुलझे, उधर रसूल ने उठाया, हुसैन को लेकर मिंबर पे गए, खुतबा छोड़ दिया। मेरा मोहम्मद जो बता रहे थे वो दीन था, मेरा मोहम्मद जो समझा रहे थे वो हुक्म खुदा था, मेरा मोहम्मद जो कर रहे थे, बयान फरमा रहे थे, मेरा मोहम्मद इरशादात जो इरशाद फरमा रहे थे वो दीन खुदा समझा रहे थे। अब उस मंजल पे मोहम्मद की जबान से असली दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुदा के वक्त इज्जत मुज़फ़्फ़र, एक मोहब्बत से बुलंद सवाल मोहम्मद वाला। रसूल जो बयान कर रहे थे वो दीन बयान कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, ये आपने दीन को रोका, हुसैन को उठाने चले और बात को वहीं छोड़ा, हुसैन की तारीफें शुरू कर दी। सुनना भाई, इतनी आवाज़ें पैगंबर आए, मैं जो कह रहा था ना वो हदीस बन रही थी। वो मैं नहीं पता
کہ میرے گھر والے میری گل سمجھ گے یا زمین تے سٹن گے. سٹن تو میں دینی کوئی جی کھو گئی تو دال لے لینی ہے. ہوں جو دل کر گیا نا دال لین کا توجہ کرنا, کیونکہ میرے بعد میں ہی پڑھنا ہے, میرے بچے پڑھنا ہے. تو یہ نہ ہو تو ادھر والی ذاتی کرو, میں تو ذاتی کرنے کی جانچ ہی نہ آ گیا. توجہ میرے پاس رکھا ہے. رسول کی آواز بہینے کی آواز ہے کہ میں جو منبر سے بیان کر رہا تھا اس لمحے جب حسین کے قدم حسین کے دامن سے الجھے تھے اور میں نے بیان کو روکا تھا, وہ جو میں بیان کر رہا تھا نا وہ حدیث تھی. گل سمجھ آئی نہیں بھائی؟ وہ جو میں بیان کر رہا تھا نا وہ حدیث تھی. میں جو بھی بیان کرتا وہ حدیث رہتی. میں نے جو بیان کیا وہ حدیث تھا. جو بیان کرتا وہ حدیث ہوتی. جو بیان کر رہا تھا وہ حدیث تھی. اور یاد رکھو میں محمد ہوں, قیامت تک دین دینا ہے اور میں نے لوگوں کو کرنا گئے کر کے دکھانا بھی ہے, بتلانا بھی ہے. میں نے وہاں پہ حدیث کو روکا, حسین کو اٹھایا اور حسین کا ذکر شروع کیا یہ سمجھانے کے لیے. دیکھو اصول یہ ہے کہ جب حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو حدیث کو روکا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. ایک مرتبہ اندر والے باہر والے عبادت میں شامل ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا گئے ایک دفعہ نعرہ حیدری. بس میرا بھائی یہ شب رونے کی شب ہے, کیونکہ میرے محمد نے کہا زیر ملا سبم ذکر علی و نام تھا. اپنی مجلسوں کو دل میں زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ, تو اس لیے چند لحظے علی علی کیا. آؤ اب حسین حسین کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین حسین کرنا روز معاشر بڑا کام آئے گا. سارے نبی آدم سے عیسیٰ پیغمبر تک سلام اللہ علیہم تک, سارے نبی ختمی مرتبت کے سوا باقی سارے نبی روز معاشر اپنا شافعی تلاش کر رہے ہوں گے کہ کون ہے جو ہماری شفاعت کرے, اور مقام محمود کے نیچے میرے محمد سے درخواستیں کر رہے ہوں گے یا رسول اللہ ہماری سفارش کیجئے, ہماری شفاعت کیجئے. جہاں نبی شافعی تلاش کر رہے ہوں گے پتہ نہیں قدر کرو جملے کی نہ کرو, حدیث کی لفظیں ہیں. عزاداروں میرے شیعہ سنی بھائیوں, وہاں زہرا عزاداران حسین کو ڈھونڈ رہی ہوگی, عالم معاشر میں بطول ڈھونڈ رہی ہوگی. اور روایت کی لفظیں ہیں, ابھی میں گجرا والے کا مجلس پڑھ رہا تھا وہاں میں نے یہ روایت نقل کی ہے, کتاب المیزان میں یہ روایت موجود ہے. روایت کی لفظیں کیا ہیں؟ امالی میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو نقل کیا. روایت کی لفظیں کیا ہیں کہ جب عالم معاشر میں قامہ قیامہ ہو جائے گا نا, خدا کی آواز آئے گی یا معاشر الناس حضو رؤوسکم, اے لوگو اپنے سروں کو جھکا لو, محمد کی بیٹی آ رہی ہے. یہ عالم معاشر ہے لیکن منزل میزان ہے, غربت کی منزل سے اگلی منزل ہے. عالم میزان کس حالت میں آئے گی؟ محمل نور میں سوار ہو کے مخدومہ عالم میزان میں آئے گی. سب اپنے قدموں پہ چل کے آئیں گے, محمد کی بیٹی محمل نور میں بیٹھ کے آئے گی. سب سروں کو جھکائیں گے, میرا محمد مقام محمود سے اٹھیں گے, سیدھا اس محمل نور کے پاس جائیں گے. سیدہ کائنات کا پردہ خود محمد مصطفیٰ اٹھائیں گے. بطول محمل نور سے طلوع کرے گی بھائی صورت کہ اپنے پائے اطہر کو محمل نور سے باہر رکھے گی. رسول محمل کے اندر ہاتھ رکھیں گے, زہرہ مرضیہ اپنے ہاتھ کو اپنے پدر کے ہاتھ پہ رکھیں گی, رسول زہرا کے ہاتھ کو سہارا دیں گی, خود زہرا محمل سے اترے گی. رسول سوال کریں گی یا بنتی و یا بزتی اتعلمی مل یوم, زہرا جانتی ہے آج کون سا دن ہے؟ اجرکم اللہ. بطول فرمائے گی نامی آوت, ہاں بابا, ہاں بابا, ایوم یوم المیزان, بابا نام اعمال تولے جانے کا دن ہے, آج سب کے نام اعمال تولے جائیں گے. یا زہرا, اے زہرا تو میزان میں کیوں آئی؟ کہا بابا اس لیے آئی ہوں کہ میں حسین پہ رونے والوں کی شفاعت کروا دوں.
जो नाम अमाल में कमी बेशी रह गई, इसलिए आई हूँ कि मैं हुसैन के रोने वालों की शिफात करवा दूँ। सुनोगे अज़ादारों, मेरे शिया सुनी भाइयों, हाय ज़रूर कह देना, आंसू नसीब का है। वैसे आज की रात दर्द महसूस करने की है, दर्द सुनने और बयान करने की रात नहीं है। मगर इंसान है कितना रोए, खुदा की कसम, या सज्जाद 40 साल रो सकता है, या आज तक सकीना अपनी कब्र में रो सकती है, या सानिया ज़हरा रो सकती है। खुदा की कसम हमारे तो पास की बात नहीं है, लेकिन जहाँ इश्क हो, जहाँ मोहब्बत अंदर वजूद में हो ना, वहाँ जुमले कानों पे आने की जरूरत होती है, हाय खुद ब खुद निकल जाती है। अज़ादारों, शिया सुन्नी भाइयों, सादात और गैर सादात, मेरे भाइयों सुनो ना जुमला। बीवी कहती है, हाँ बाबा, मैं इसलिए आई हूँ कि हुसैन पे रोने वालों की शिफात करूँ। रसूल ने सवाल किया, या बिनती या बज़अती मालिक अल-शिफा, मेरा ज़हरा, मेरा जाने जिगर, मेरी जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी, बता तेरे पास शिफात के लिए क्या है कि जिसको तू मीज़ान परवरदिगार में रख कर अपने हुसैन के रोने वालों की शिफात चाहती है। उस वक्त बीवी की आवाज आई, या बते इन्ना यदआन मक्तूअतान बेवलन यल अब्बास काफियान लिशिफा। बाबा, मेरे पास बेकीमती मोती है, बाबा मैं उनको मीज़ान कुदरत में रखूंगी, अल्लाह के मीज़ान में रख के हुसैन की हर रोने वाले की शिफात करूंगी। वो दो कीमती मोती क्या है? कहा, यदआन मक्तूअतान बेवलन यल अब्बास, मेरे अब्बास के कटे हुए बाजू, मेरे अब्बास के मातमी, या सीने पे हाथ आए ना, हाय अब्बास की सदा तो दे सकते हो ना, जो मातमी जो अहले सुन्नत बैठो हाय कह दो। खुदा की कसम कहा, वो तो कीमती मोती और मेरे अब्बास के बाजू हैं जिनको मैं मीज़ान में रखना चाहती हूँ। बतूल मीज़ान में रखेगी, सारे रोने वालों की शिफात करेगी। खुदा की कसम क्या कहना, अब्बास तेरे बाजुओं पे, अब्बास हुसैन के होते हुए ज़ैनब को तेरे बाजुओं पे मान था, और इसका इजहार खुद हुसैन ने लाशा अब्बास पे। बस आखिरी जुमला, हर आंख अश्बार हो गई, इबादत इतनी भी काफी है। अगर मक्खी या मच्छर का पर गम हुसैन के आंसू से भीग जाए ना, तेरे नबी का इरशाद ग्रामी है, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने रवायत को नकल किया है, सिर्फ मक्खी या मच्छर का पर गमे हुसैन में निकले हुए आंसू से भीग जाए तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। बस अपने लिए जन्नत का सामान कर लेना। मेरे पास जाकर पढ़ेंगे, खूब क्रिया करना, लेकिन मजलिस के माहौल को खराब ना होने देना। सैयद सज्जाद खुदा जाने किसके पहलू में बैठा हो, इमाम बाकर किसके पहलू में बैठा हो, सकीना देख रही हो और सोच रही हो, ये करबला में नहीं थे ना, इनको क्या पता मेरा अकबर कितना प्यारा था, मेरा चचा अब्बास कितना शुजा बहादुर दिलावर था। अल्लाह सुनना जुमला, खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने लाशे अब्बास पे खड़े होके अलम को हाथ में उठाया, एक मर्तबा हुसैन चलने का इरादा किया, फिर पलट के आया और फिर पलट के हसरत का जुमला कहा, अब्बास तेरे बाद दो काम बड़े अजीब होंगे। अब्बास, वो जो तेरे सहारे तेरी बहन मदीना से आई थी ना, अजरुकुम अल्लाह, हाय बुलंद करो ना भाई, अजरुकुम अल्लाह, वो जो तेरे सहारे मदीने से आई थी ना और चैन से सोती थी कि हमारा अब्बास अभी जिंदा है, अब्बास अब जिंदगी भर वो नहीं सो सकेंगी। और अब्बास वो जिनकी नींदें हराम थी ना कि हुसैन के लश्कर में अब्बास से जरार है, कब अब्बास को इजाजत मिले हमारी दुनिया फना हो जाए, अब वो चैन से सोया करेंगे। यही सबब है तब शाम फतह करके अली की बेटी भाइयों की कब्रों पर सलाम करके अपनी माँ की कब्र पे आके खड़ी हुई ना, कहा अम्मा ज़हरा निकल कब्र से बाहर आ, देख तेरी ज़ैनब को नजर कुछ नहीं आता, कब से मेरा अब्बास गया, माँ मैं सो नहीं सकी। एक मर्तबा बीबी कब्र से बाहर आई, सीने से लगाया, कहा ज़ैनब तू अकेली करबला से शाम नहीं गई, मैं हर मंजिल पे करबला भी तेरे साथ थी, शाम के बाजारों में भी तेरे साथ थी, ऐ ज़ैनब। लेकिन इतना सुन ले, अज़ादारो इतना सुन लेना, बीबी ने कहा ज़ैनब अब्बास मेरा बेटा है, अब्बास मेरा बेटा है। और अज़ादारो बस आखिरी जुमला कहूँ, ज़हमतों को समेट लूँ। अज़ादारो जब बीबी ने कहा अब्बास मेरा बेटा है, घर में खड़ी जनाब उम्मुल बनीन को जनाब ज़ैनब ने देखा, एक मर्तबा बीबी ने हसरत से देखा, बीबी कब्र को भी देखती हूँ, मुझे भी देखती हूँ, कि अम्मा मेरी माँ ज़हरा कह रही है अब्बास मेरा बेटा है। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा वो मुजतनीस का बेटा नहीं, वो मखदूमा का बेटा है। बस अज़ादारो ये सिर्फ कहने का जुमला नहीं था, फिर हर शब जुम्मा बीबी उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी में आती, कब्र ज़हरा पे खड़े होकर कहा करती थी,
اے مخدومہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ عزیزدارو بس مصائب ہو گیا، پیام دینے جا رہا ہوں۔ عزیزدارو تمہارے زمانے کا امام ہے امام زمانہ، اس زمانے کا امام ہے امام زمانہ۔ 40 کروڑ لوگ اس کو لبیک کہہ رہے ہیں، 40 کروڑ لوگ الاجل الاجل کی صدائے دے رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم آج کی رات تیرے امام کے گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہے، سر میں خاک ڈلی ہوئی ہے۔ عزیزدارو تیرے امام کے پائے اتھر میں نالین نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنا میرے بھائیوں، کل ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کرنا، اپنے گریبانوں کو کھلا رکھنا، عزیزدارو اپنی آستینوں کو الٹ کے رکھنا، اپنی بانگوں کو اچاڑ کے رکھنا۔ جب ایک دوسرے سے ملو تو ہرگز نہ مسکرانا، جب ملو تو یہی کہنا اے مومن بھائی تیرے حسین کے اجڑنے کا بڑا غم ہے، تیرے حسین کے اجڑنے کا بڑا غم ہے۔ میرے بھائیوں کوشش کرنا صبح سے لے کے عصر تک کچھ کھانا پینا نہیں، پھر محسوس کرنا کیسا اکبر پیاس تڑپ رہا ہوگا۔ عزیزدارو کوشش کرنا کل غربت سے 7 دن گزارنا۔ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا جلوسوں میں ضرور جانا، گھروں میں نہ بیٹھنا۔ یہ گرمی قیامت کی گرمی سے سخت نہیں ہے، اگر اس کو برداشت کرو گے نا قیامت کی گرمی کچھ نہیں کہے گی۔ جلوسوں میں جانا مگر اپنے سروں سے چادریں نہ اترنے دینا۔ خدا کی قسم ان چادروں کے لیے زینب نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ بس عزیزدارو آخر میں ایک نعرہ لگاؤ جس سے روح حسین شاد ہو جائے۔ عزیزدارو حسین نے اصغر کی شہادت کے بعد دشمن سے پانی نہیں مانگا، خدا کی قسم مانگا ہے تو حل من ناصر کی صدا لگائی ہے اور کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، آؤ اپنی آنکھوں کو بند کرو، خود کو دھرتی کربلا پہ محسوس کرو، ذریعہ شبیر کو اپنے سامنے پاؤ۔ ہم گناہگار ہیں نا، خطاکار ہیں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہے، اتنی پاکیزہ نہیں ہے کہ آج شب عاشور حسین کی محضر میں حاضر ہو کے حسین کی جھری کا دیدار کر سکتے، لیکن وہ بڑے قریب ہے۔ آؤ اسی منظر پہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنے تصور میں کربلا کی قبر حسین لے کے آؤ، ذریعہ شبیر کو ہاتھوں میں لو اور 5 مرتبہ پوری طاقت سے اپنی وفا کا اظہار کرو، لیکن ایسے کرنا کہ درو بام گونج اٹھے، حسین کربلا سے دعا دے، زہرا بقیہ سے دعا دے، زینب شام سے دعا دے، ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بآواز بلند تر صلوات۔ چند ایک اعلانات سماعت فرمائیں۔ 11 محرم الحرام مجلس اعزا رہائش گاہ سید زاہد حسین شاہ صاحب کی طرف بعد از نماز مغرب شروع ہوگی، جس میں جناب سید حسن رضا حمدانی صاحب، جناب سید زہیر گیلانی صاحب، جناب سید علی رضا نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ بھرپور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 12 محرم الحرام سے لے کر 22 محرم الحرام تک عشرہ ثانی مسجد و امام بارگاہ جناب حضرت عمار یاسر میں منعقد ہوتا ہے، جس میں جناب المعروف منقبت خواہ جناب سید مقدس کاظمی صاحب اور جناب سید زہیر رضا گیلانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 22 محرم الحرام کو شبیہ تابوت جناب بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوگا۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ بھرپور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 10 محرم الحرام کو